عشقی پرزم بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 9۔ وفا جیسے ہی پنجرے میں داخل ہوئی تو شیر پہلے سے ہی پنجرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ وفا کو اندر آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ہر بار کی طرح چکر کاٹنے لگا۔ وفا خاموشی سے آگے کو بڑھی۔ جب اسے سامنے ہی پنجرے کے عین بیچوں بیچ میدان کی مٹی میں چابی نظر آئی تو وفا خاموشی سے چابی کی طرف بڑھی۔ تبھی شیر نے وفا پر حملہ کیا، مگر وفا بروقت چھلانگ لگاتی خود کو بچا گئی۔ چھلانگ لگانے کی وجہ سے وفا کے کپڑے تو مٹی سے بھرے ہی ساتھ شیر کا پنجہ لگنے کی وجہ سے وفا کی شرٹ بازو سے پھٹ گئی اور وہاں 3 خون کی لکیریں بن گئی۔ وفا کا خون نکلتا دیکھ کر زرخان اور صفا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تو پرزم نے آگے بڑھتے صفا کو سہارا دیتے بٹھایا۔ چاچی، میں نے پڑھا ہے یہ ڈارک ورلڈ والے اپنے سگے رشتوں کے سوا کسی کے نہیں ہوتے، آپ بس دعا کریں وفا بچ جائے۔ پرزم کی بات سنتے روتی ہوئی صفا نے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کی۔ تبھی وفا نے ایک بار پھر چابی اٹھانا چاہی۔ جب شیر نے حملہ کیا تو وفا فوراً خود کو بچا گئی، ورنہ اب کی بار وفا کا چہرہ خراب ہو جاتا، اور اگر اس کا چہرہ خراب ہو جاتا تو وہ اپنے زم کے ساتھ کھڑی کتنی بری لگتی، اور اگر اسے زم کے ساتھ ایک اچھی جوڑی بنانی تھی تو اسے اس شیر سے بچتے بالکل صحیح سلامت یہاں سے باہر نکلنا تھا، اور باہر تب ہی نکل سکتی تھی جب وہ چابی اٹھاتی، مگر یہ ڈھیٹ شیر اسے چابی اٹھانے کہاں دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے وفا نے شیر کو مارنے کا پلان بنایا، مگر مارنے کے لیے نہ تو وہ شیر کو چھو سکتی تھی نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ یہاں اگر اس کے پاس کچھ تھا تو وہ تھا یہ لوہے سے بنا پنجرہ جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ پھر وفا فوراً سیدھی ہوتی چابی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وفا نے چابی اٹھانا چاہی تو شیر ایک بار پھر چھلانگ لگاتا اس پر حملہ کر گیا، مگر اس بار وفا نے چھلانگ لگانے کی بجائے نیچے کو جھکنا پسند کیا، جس سے یہ ہوا کہ وہ شیر وفا سے کافی دور جاتے رکا۔ پھر وفا بھاگ کر چابی کی طرف بڑھی تو شیر نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی، مگر وفا بروقت سائڈ ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شیر سیدھا جاتا پنجرے کی سلاخ سے ٹکرایا تو اس کے سر سے خون کی لکیر بہنے لگی۔ تبھی وفا نے چابی اٹھاتے اپنی جیب میں ڈالی اور گیٹ کی طرف دوڑ لگائی، اور گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے گن کھینچتے شیر پر یکدم گولی چلائی تو شیر وہیں دھڑام سے گر پڑا۔ شیر کو گرتے دیکھ کر پورے میدان میں شور شرابہ شروع ہوا، جبکہ خانزادہ فیملی کی جان میں جان آئی۔ پھر وفا بآسانی سے دروازہ کھولتی باہر نکلی اور دروازہ بند کیا تو پریزے نے کھڑے ہوتے اسے داد دی، جبکہ وفا پریزے کو لہو چھلکاتی آنکھوں سے گھورتی فوراً اس شیشے کے کمرے کی طرف بڑھی اور پھر غصے سے اس کمرے کے باہر لگے تالے پر گولی چلاتے دروازہ کھولا اور فوراً سے پہلے اپنی فیملی کے لیے اندر بڑھی تو صفا اور زرخان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تبھی وہ عورت جو شروع سے لے کر اب تک مائک میں اعلان کر رہی تھی فوراً پنجرے کے سامنے آئی۔ جیسا لیڈر ویسا کینڈیڈیٹ، لال ٹیم یعنی کہ پریزے شاہ کی ٹیم یہ موت کا کھیل آخر کار جیت ہی گئی۔ لیڈی کلرک، کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ آج یہاں اس پنجرے میں گئی تو ایک عام سی لڑکی تھی، مگر یہاں سے جو باہر نکلی وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک لیڈی بیسٹ ہے، جو نہ کبھی کسی پر رحم کھاتی ہے اور نہ کبھی کسی پر رحم کھائے گی، اور اس بات کا اندازہ جلد آپ سب لوگوں کو ہوگا۔ So ladies and gentlemen, please put your hands together for our new dawn, which is Dawn of Pakistan, Lady Beast۔ اور وفا زرخان خانزادہ۔ اس عورت کی بات مکمل ہوتے ہی پریزے اس سے مائک لیتی وفا کی طرف اشارہ کرتی بولی، جو شیشے کے کمرے کے اندر کھڑی اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ اپنا نام سنتے فوراً سے پہلے پریزے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تبھی ریحان اور شارق اندر آئے تو شارق 2 قدم آگے بڑھا۔ تمہیں باہر چلنا ہے، میں کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی مجھے اس دنیا میں رہنا ہے، چلو مما۔ شارق کی بات سنتے وفا غصے سے بولی تو شارق ہلکا سا مسکرایا، تم جس دنیا میں نہ جانے کی بات کر رہی ہو اس دنیا میں تم پہلے ہی قدم رکھ چکی ہو۔ یہ موت کا کھیل تمہارا اسٹیمنا چیک کرنے کے لیے نہیں کھیلا گیا، بلکہ اسے تمہارا غصہ اور غصے میں دماغی حالت پر کنٹرول دیکھنا تھا، جو تم نے بہت اچھے سے کیا۔ اور تم خود کو ہی دیکھ لو، کیا تم وہی لڑکی ہو جو ڈری سہمی سی اس پنجرے کے اندر گئی تھی؟ فائن، لیکن میں جو کروں اپنی مرضی سے کروں گی، تمہاری طرح تمہاری اس لیڈی کلر کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ شارق کی بات سنتے وفا غصے سے کہتی شارق کو ہاتھ سے دھکا دیتی باہر نکلی تو شارق گہرا مسکرایا، جبکہ پیچھے خانزادہ فیملی تو بس وفا کے بدلے بدلے تیور دیکھ کر رہ گئی۔ وفا غصے میں باہر نکلتی پریزے کے سامنے آئی تو اس عورت نے وفا کو ایک ٹرافی پکڑائی، جسے وفا نے غصے سے پکڑتے پریزے کو پکڑایا اور بنا کچھ کہے واپس اندر شیشے کے کمرے میں آئی اور اپنی فیملی کو لیتی وہاں سے نکل گئی تو پریزے نے وفا کی پشت کو دیکھا۔ پھر وہ خود بھی باقی سب کے ساتھ ملک ہاؤس آئی۔ بحرام وفا کو لیتا سیدھا ہاسپٹل پہنچا اور وفا کی بازو سے نکلتے خون کی ٹریٹمنٹ کرتے پٹی کروائی، اور پھر وفا کو لیتے واپس بحرام ولا پہنچے۔
تو رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وفا کسی سے بھی بات کیے بغیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے باقی سب لوگ پریشانی سے لاؤنج میں بیٹھے رہے۔ صفا کو تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی برا حال تھا، جبکہ باقی سب لوگ بھی شدید پریشان تھے۔ زار، میری بیٹی کو میں قاتلہ نہیں بنا سکتی، آپ کچھ کریں پلیز۔ کیا کروں میں صفا؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صفا کی بات سنتے زرخان پریشانی سے بولا۔ تبھی مرجان اٹھتی زرخان کے پاس آتی بیٹھی اور صفا اور زرخان کو حوصلہ دیا۔ میرے مطابق ہمیں وفا کو آزمانا چاہیے، اور اب وہ بچی نہیں ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے اور اس کے ہاتھ میں پاورز دے دینی چاہیے، کیونکہ تم لوگ سب جانتے ہو وہ لیڈی کلر اتنی آسانی سے اب وفا کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگر بات صرف ریس کی ہوتی تو ہم اس سے بات کر کے اس کی ہر ریس میں وفا کو بھیج دیتے، مگر مجھے یہ بات کچھ اور لگ رہی ہے۔ کوئی بھی ڈون بلا وجہ پیچھے نہیں پڑتی، کوئی تو خاص وجہ ہے اس سب کی۔ مرجان صحیح کہہ رہی ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اب سنان بھائی کا اسی ڈون کے پاس پروٹیکشن لینے جانا اور وفا اور برزم کا بھی اسی ڈون کی طرف سے ریس کھیلنا کوئی عام بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اتفاقاً ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ سب پلان کیا گیا ہو اور ہمیں ٹریپ کر کے یہ سب کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، مگر ان ڈونس کو ہم سے کیا کام؟ مرجان کی پریشانی سے بولنے پر عادل بھی پریشانی سے بولا تو سب نے رضامندی ظاہر کی۔ پھر ادا نے آتے سب کو کھانے کی طرف متوجہ کیا تو سب لوگ اٹھتے کھانے کی ٹیبل پر آئے۔ رضیہ، وفا کو بھی بلا لاؤ۔ زرمینہ بیگم کی بات سنتے رضیہ وفا کے کمرے میں آئی، جو پریشانی سے بیڈ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ وفا بیٹی، آپ کو نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں سب۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ رضیہ کی بات سنتے وفا نے اپنا سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وفا اپنی جگہ سے ہلتی، اس کا فون بجا تو فون پر ان نون نمبر دیکھتے اس نے فوراً جواب دیا، جس پر رضیہ خاموشی سے نیچے چلی گئی، جبکہ وفا نے فوراً کال ریسیو کیا۔ کیسی ہو میری لیڈی بیسٹ؟ الحمدللہ بہت اچھی ہوں لیڈی کلر، آپ نے کال کی؟ خیریت؟ ہاں، کل تمہارے لیے ایک پارٹی رکھی ہے میں نے، ملک ولا میں، تمہاری پوری فیملی وہاں پر انوائٹڈ ہے۔ میں ٹائم اور لوکیشن سینڈ کر دوں گی، وقت پر آ جانا۔ پریزے کی بات سنتے وفا کاٹدار لہجے میں بولی تو پریزے نے مسکراتے جواب دیا، جس پر وفا نے بس ایک گہرا سانس لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، کل میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گی۔ مائی بیبی، وقت پر آ جانا۔ ابھی گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرو، ٹھنڈا پانی پیو اور غصے کو کنٹرول کرتے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔ وفا کی بات سنتے پریزے نے فوراً جواب دیتے اسے حل بتایا اور کال کاٹ گئی۔ پھر وفا خود کو پرسکون کرتے نیچے ٹیبل پر آئی، جہاں سب لوگ پریشانی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بابا، لیڈی کلر کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ کل انہوں نے میرے لیے کوئی پارٹی رکھی ہے ملک ولا میں، وہ ٹائم اور لوکیشن سینڈ کر دیں گی، وقت پر پہنچنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ بھی انوائٹڈ ہو اس پارٹی میں۔ وفا کی بات سنتے زرخان نے ہاں میں سر ہلایا تو وفا نے کھانا شروع کیا، جبکہ وفا کو پرسکون ہوتے دیکھ کر باقی سب بھی سکون سے کھانا کھانے لگے۔ سر، ابھی پتہ چلا ہے کہ جس دن ارحم سر نکاح چھوڑ کر آئے تھے، اسی دن سنان شعیب ملک نے اپنی بیٹی عائزہ سنان ملک کا نکاح اپنے بھائی زرخان خانزادہ کے بیٹے ارمغان خانزادے سے کر دیا تھا، اور اب عائزہ کا پورا نام عائزہ ارمغان خانزادہ ہے۔ اس کے سب لیگل پیپرز بھی اسی نام کے بنائے جا رہے ہیں۔ واٹ؟ ارحم، یہ تو نے کیا کیا؟ اچھی بھلی پارٹی ہاتھ سے نکال دی، سراسر غلط کیا ہے سنان تم نے۔ اب دیکھو میں تمہاری بیٹی کا کیا حال کروں گا، ذلیل کر کے نکالا تھا نا مجھے اپنے گھر سے، دیکھو اب میں تمہیں کیسے پورے جہاں میں ذلیل کروں گا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم۔ یہاں میری کمپنی کا دیوالیہ نکل رہا ہے اور وہاں سنان ملک اپنی بیٹی کے نکاح کی خوشیاں منا رہا ہے، دیکھو تم سنان ملک میں کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ ایک آدمی بھاگا بھاگا اندر آیا اور شاکر کے پاس سر جھکائے کھڑا ہوتا بولا تو شاکر کو شدید غصہ آیا، اور پھر وہ سنان ملک کو برباد کرنے کا پکا فیصلہ کرتے اٹھ کر اندر کمرے میں آیا، جہاں اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیوی کو ٹی وی دیکھتے دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا، اور پھر وہ بیڈ کے پاس آتا کھڑا ہوا۔ وہاں میرا دیوالیہ نکل رہا ہے اور تم یہاں مزے سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو، شرم کرو کچھ۔ میں شرم کروں؟ اپنی بیٹی کو شرم کرواؤ، جس کی وجہ سے سنان ملک جیسی پارٹی ہاتھ سے نکل گئی، اسے تو برباد کرنے کا سوچ لیا ہے میں نے، بس اب تم دیکھتی جاؤ میں کیسے اسے برباد کروں گا۔ شاکر کی بات سنتے اس کی بیوی غصے سے بولی تو شاکر نے فوراً جواب دیا، جس پر وہ دونوں ہی کمینی ہنسی ہنسے، اور پھر شاکر اپنا والٹ، گاڑی کی چابی اور فون اٹھاتا باہر نکلا اور سیدھا آتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے لیاری پہنچا۔ گاڑی کچھ دور پارک کرتے شاکر پیدل چلتا اندر کی جانب آیا، جہاں بہت سے کوٹھے بنے ہوئے تھے اور ان کوٹھوں کی سردارنی بس ایک تھی،
शकुंतला बाई कहाँ मिलेगी? यहाँ से उल्टे हाथ को जाओ तो आखिरी कोठे पर मिलेगी। उस वक्त तुम्हें शाकिर ने पास खड़े एक आदमी से उन कोठों की सरदारनी शकुंतला बाई का पूछा तो उस आदमी ने फौरन जवाब दिया और खुद आगे बढ़ा, जबकि शाकिर फौरन से उल्टे हाथ की गली मुड़ते सीधे आखिरी कोठे के बाहर आया और बिना देर किए उसके अंदर घुसा तो सामने ही उसकी नज़र एक मोटी अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ी जो लड़की को बालों से दबोचे उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर रही थी। कोठे का काम बंद नहीं होगा, आई समझ। अगर तू नहीं मानी प्यार से तो मुझे ज़बरदस्ती का रास्ता भी आता है। याद रखना, तेरा चाचा ही यहाँ छोड़ कर गया है। अब तुझे अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना है। शकुंतला बाई की बात सुनते उस लड़की ने मज़ीद रोना शुरू किया। तभी शकुंतला बाई शाकिर की तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ रे, बोल, कैसी लड़की चाहिए? लड़की चाहिए नहीं, बस एक लड़की को उठवाना है और मेरे घर भेजना है, बिना मेरा नाम बीच में आए। इस काम के मैं तुम्हें पूरे 13,000 रुपये दूंगा। बोलो, करोगी या नहीं? शकुंतला बाई की बात सुनते शाकिर फौरन बोला तो शकुंतला ने कुछ सोचते हाँ में सर हिलाया। फिर शाकिर ने जेब से एक तस्वीर निकाल कर दी और उसे कुछ पैसे एडवांस में देते वहाँ से चला गया, जबकि पीछे शकुंतला बाई उस तस्वीर वाली लड़की को देखती रह गई। सब लोग तैयार होते मलिक विला पहुँचे थे, जहाँ परीज़ा ने वफ़ा के लिए एक पार्टी रखी थी। उसके जीतने की खुशी में खानज़ादा फैमिली जैसे ही मलिक विला में दाखिल हुई तो उन्हें सामने ही परीज़े और परीशे किसी से बातें करती नजर आईं। फिर वो लोग सीधे चलते उनके पास आए तो वो दोनों ही एक्सक्यूज़ करती उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। वाओ वफ़ा, यू आर लुकिंग क्यूट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बिगनिंग। थैंक्स। परीशा की बात सुनते वफ़ा ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया तो परीशा हल्का सा मुस्कुराई। फिर परीज़ा ने खानज़ादा फैमिली को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया तो परी आती परीशा के पास खड़ी हुई। परीज़ा नानो, ये आप ही यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि परी, ये पार्टी इन आप ही के लिए ही है। ओह। परी की बात सुनते वफ़ा हल्का सा मुस्कुराई तो परीज़ा ने झुकते फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर परी ने अपना मुंह गोल किया। तभी उसकी नज़र बुर्ज़म पर पड़ी जो खड़ा ज़ुहा और आलियान से बात कर रहा था। फिर परी भाग कर जाते बुर्ज़म के पास खड़ी हुई और उसकी जीन्स खींचते उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अपनी जीन्स पर खिंचाव महसूस करते बुर्ज़म फ़ौरन मुड़ा। अपने सामने परी को खड़े देखकर बुर्ज़म मुस्कुराते घुटने के बल बैठा तो परी ने आगे बढ़ते उसके गाल पकड़े। आप बहुत क्यूट हो। आप भी बहुत क्यूट हो। परी की बात सुनते बुर्ज़म फ़ौरन बोला और फिर परी को गोद में उठा गया तो परी खिलखिलाकर हंसी। फिर परीज़ा माइक लेती लाउंज के एक कोने में बनी छोटी सी स्टेज पर चढ़ी। हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू अनाउंस दैट फ्रॉम नाउ वफ़ा ज़रख़ान खानज़ादा विल टेक चार्ज ऑफ पाकिस्तान। आज से पाकिस्तान की एक नई डॉन होगी जिसका नाम लेडी बीस्ट होगा और आज उसी खुशी में मैंने ये पार्टी रखी है। इंजॉय द पार्टी प्लीज़। परीज़ा की बात सुनते सबने तालियां बजाई और बारी बारी आते वफ़ा को मिलने लगे तो वफ़ा भी सबसे खुश दिल से मिलने लगी। फिर सब ने खाना खाया और अपने घरों की राह ली, जबकि अब पीछे सिर्फ खानज़ादा फैमिली और परीज़ा की फैमिली बची थी जो मज़े से लाउंज में बैठी एक साथ बातों में मसरूफ़ थी। सबको बातें करता देखकर वफ़ा उठकर आती परीज़ा के पास बैठी और फिर उसने परीज़ा को घूरा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम वो वाहिद हो जो इस वक्त अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो और तुम्हारे पास पावर्स भी होंगी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अलबत्ता तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मगर याद रहे इन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। वफ़ा के सवाल पर परीज़ा फ़ौरन बोली तो वफ़ा कुछ खामोश हुई। तभी ज़रख़ान आगे को झुका तो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। देखें, हम अच्छे से समझ रहे हैं कि सिर्फ रेस ही आपका मकसद नहीं, कुछ और है जिससे हम सब लोग अनजान हैं, तो सिर्फ वो दूसरी बात ही हमें बता दें प्लीज़। ज़रख़ान की बात सुनते परीज़ा कुछ खामोश हुई तो सबने उसकी खामोशी महसूस की, मगर बोला कोई नहीं। सबको खामोश देखते परीज़ा हल्का सा मुस्कुराई तो बाकी सब लोग भी मुस्कुराते खामोश हुए। फिर परीज़ा ने झुकते वफ़ा की आंखों में देखा। मेरा और कोई मकसद नहीं है, मुझे पाकिस्तान के लिए एक नया डॉन चाहिए था और फिर उस दिन मुझे तुम में वो पोटेंशियल दिखा तो मैंने तुम्हें पाकिस्तान की नई डॉन चुन लिया और कोई वजह नहीं है। परीज़ा की बात सुनते वफ़ा कुछ पुरसुकून हुई। कल दोपहर से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी तो वक्त पर आ जाना। परीज़ा कहती उठकर अंदर चली गई, जबकि खानज़ादा फैमिली सबसे मिलते वापस अपने घर आ गए। आज सब लोग खुश थे क्योंकि उनकी बेटी वफ़ा अब बड़ी हो गई है, अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला खुद करती है और वफ़ा के इस फैसले से आगे जाकर उन्हें कितना फ़ायदा होगा इस बात से अनजान वो सब लोग ही वफ़ा के लिए बहुत परेशान थे, मगर जल्द ही उन्हें उसकी पावर से बहुत बड़ा फ़ायदा भी होने वाला है। सब लोग अपने अपने कमरों में आते चैन की नींद सो चुके थे, इस बात से बेखबर कि कल का सूरज उनके लिए कैसी परेशानी अपने साथ लाने वाला है।